بادشاہ کی انگوٹھی کا بیش قیمت تخمینہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ جو بہت ہی لائق اور ہمدرد تھے، یعنی ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت، ان کی انگوٹھی میں ایک بہت ہی بیش قیمت نگینہ جڑا ہوا تھا جو ہری بھی اس کی قدر و قیمت لگانے سے عاجز تھے۔ وہ نگینہ اندھیری رات میں بھی جہاں کو روشن کرنے والا تھا۔ اتفاق سے ایک بار اس ملک میں خشک سالی وارد ہو گئی تو وہ نگینہ لوگوں کے لیے 14ویں کے چاند کی مانند بن گیا۔ حالانکہ اس دور میں لوگ پہلے ہلال کی مانند کمزور اور بھوک میں پڑ مردہ ہو چکے تھے۔ لوگوں کی اس صورتحال سے نیک دل بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ان میں قوت نہ رہی بلکہ انہوں نے اب آرام کو اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ جب کوئی انسانوں کے منہ اور حلق میں زہر دیکھے تو اس کے حلق سے شیریں شربت کیسے اتر سکتا ہے؟ اس صورتحال پر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کی انگوٹھی کے بیش قیمت نگینہ کو سکہ رائج الوقت کے عوض جلد ہی فروخت کر دیا جائے اور سب رقم غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس طرح قریب ہفتہ بھر وہ نقد رقم ضرورت مندوں پر نچھاور کی جاتی رہی۔ درویشوں، مسکینوں اور محتاجوں کو ان کا حق ادا کیا گیا۔ بادشاہ کی اس رعایا پروری پر ملامت کرنے والوں نے تانا دیا کہ اب اس طرح کا نگینہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس وقت بادشاہ کے رخساروں پر خوشی سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی کہ اس سے عوام کی خدمت ہو سکی۔ اس نے کہا، میرے لیے میرے یہ آنسو ہی اب شمع کی مانند میری زینت ہے۔ جب کسی بھی شہری کا دل ناتوانی سے زخمی ہو، اس وقت میرے لیے میری بے نگینہ انگوٹھی ہی مناسب اور موزوں ہوگی۔ رعایا کے غمگین سے یہ کہیں بہتر ہے۔ وہی ٹھنڈا اور پرسکون ہے جو دوسرے مردوں اور عورتوں کی آسائش کو اپنی آسودگی اور آسائش پر ترجیح دے۔ ہنر مند لوگ اپنے بیش کو دوسروں کی تباہی کی قیمت پر گوارا نہیں کرتے۔ اگر بادشاہ راتوں کو اپنے محل میں سکون سے سوئے تو ممکن نہیں کہ فقیروں اور غریبوں کو اس مملکت میں سکون ملتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بادشاہ رات کو رعایا کے لیے جاگتا ہے تو اس ملک میں لوگ سکون اور امن سے سو سکتے ہیں۔ اور یہ پروردگار کا کرم اور مہربانی ہے کہ اطابق ابو بکر بن سعد علیہ الرحمہ کو یہ سیدھی راہ اور سیرت حسنہ حاصل ہے کہ فارس میں کہیں کسی فتنہ کا نشان نہیں ہے، وہاں پر تو صرف چاند سے پر امن اور حسین لوگ ہیں۔